بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے اسلام کو کامل اور مکمل دین بنایا. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس دین کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتخاب فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انتخاب کے بعد اللہ کی ذات نے پوری کائنات کے اندر حضرات صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. یہ ایسی پاکیزہ جماعت، اس جماعت کا اللہ کی ذات نے انتخاب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خصوصی طور پہ چنا گیا ان اصحاب کو، اور اللہ کی ذات نے ان حضرات صحابہ کرام کے فضائل قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے. اللہ کی ذات نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اور لقب ان کو عطا فرمایا. میرے عزیز دوستوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے کم عقل اور نادان لوگ جو اپنے مخالفین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس نفرت کے اندر اتنا حد سے آگے جا چکے ہیں کہ وہ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شخصیات کو بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہ شخصیات دین کی بنیاد ہیں. اگر ہم حضرات صحابہ کرام کو دین سے نکال دیں تو میرے دوستوں پھر دین نہیں بچتا، پھر دین نہیں رہتا. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ حضرات صحابہ کرام قربانیوں سے پہنچا ہے. کیا کیا انہوں نے قربانیاں دیں، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دیں. آج میں وہ بیان کر دوں، آپ وہ قربانیاں سن لیں، لیکن جنہوں نے وہ قربانیاں دیں ان کے وہ کیا جگر ہوں گے، ان کا کیا حوصلہ اور ضبط ہوگا، انہوں نے کس طرح اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا. ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے ہیں، گھر میں جوان بچیاں ہیں، بوڑھے والد ہیں، سارا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، اور یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پیچھے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور سارا گھر کا سامان لے کر اللہ کے رسول کے ساتھ نکل آئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، نابین تھے. تو وہ آئے گھر میں اور انہوں نے کہا ابو بکر تو چلے گئے اور تمہیں ایسے لاوارث چھوڑ کر چلے گئے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. تو اسماء فرماتی ہیں کہ اب اگر دادا کو میں کہوں کہ والد صاحب جو ہے سب کچھ لے کر گئے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو وہ والد صاحب کو برا بھلا کہیں گے. تو میں نے کیا کیا، گھر کا وہ تاقچہ جہاں پر والد صاحب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درہم اور دنانیر رکھتے تھے، میں نے وہاں پر کچھ پتھر جمع کیے اور اس پر کپڑے رکھا اور اپنے دادا کو میں لے کر آئی، اور میں نے دادا کا ہاتھ ان کپڑے پر لگوایا اور میں نے کہا کہ دادا نہیں وہ چلے تو گئے لیکن ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے. یہ قربانیاں تھیں میرے عزیز دوستو حضرات صحابہ کرام کی اللہ اس کے رسول کے خاطر. حضرت بشیر بن اقربہ ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے والد آپ سے ان کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا بشیر بہت چھوٹا ہے، ان کی والدہ پہلے فوت ہو چکی ہے، تو آپ پر کوئی لازمی نہیں ہے، اگر آپ بیٹھ جائیں تو اپنے بیٹے کا خیال کر لیں، ان کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ جو ہیں وہ مدینہ کے جہاد کے اندر جائیں اور میں مدینہ کے اندر بیٹھا رہوں. وہ حضرت بشیر کے والد جہاد میں نکلے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ان کے بیٹے بشیر گلیوں میں روتے پھرتے تھے اپنے ابو کے لیے. جب کافی دن گزر گئے ان کو پتہ چلا کہ اب لشکر واپس آ رہا ہے تو یہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو کب آئیں گے. لیکن جب لشکر کا ایک حصہ گزرا ان کو ان کے والد نظر نہیں آئے, دوسرا حصہ گزرا, پھر تیسرا حصہ گزرا. آخر میں جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. تو حضرت بشیر جو چھوٹا بچہ تھا اس کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑی تو فوراً بھاگ کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہاؤں میں لپٹ گئے اور ان کے رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں, اور ان کے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے چہرے کو دائیں طرف موڑ لیا, وہ دائیں طرف آ گئے, یا رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں. پھر بائیں طرف آپ نے اپنے چہرے کو کیا, پھر وہ بائیں طرف دوڑ کے آئے, یا رسول اللہ میرے ابو کہاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کو گود میں اٹھایا اور ان کا آپ نے فرمایا کہ بشیر آج کے بعد محمد تیرے والد ہیں اور عائشہ تیری ماں ہے. یہ میرے دوستوں یہ حضرات صحابہ کرام تھے. آج ان پر ہم بکواس کریں, آج ان حضرات صحابہ کرام کے خلاف ہم برا بلا کہیں, نہیں میرے دوستوں ہمارا دل اور ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا. محسن کے احسانات کا یہ بدلہ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آپ پر اتنا بڑا احسان عظیم کیا, اپنی جانوں کی قربانیاں دیں, اپنے خون سے جو ہے اس دین اسلام کے چمن کی آبیاری کی. آج ان حضرات صحابہ کرام کو ہم کھلے عام ان پر تبرہ کریں, ان کی گستاخیاں کریں میرے دوستوں. پھر خاص طور پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, ان کی بیٹی ہے تو ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, فاتح جو ہیں شام ہیں, اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی. ان کا زمانہ بہت پرامن زمانہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے پیارے صحابی کو اس طرح دعا کی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ, یا اللہ تو معاویہ کو ہادی یعنی رہنمائی کرنے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا, اور اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک اور روایت میں کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا مت کہو, کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کا ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پاؤ گے. میرے دوستو یہ حضرات صحابہ کرام کی شخصیات ہیں. ان شخصیات کی قدر کریں گے, ان کی سیرت کو پڑھیں گے, ان کی زندگی کو اگر اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو میرے دوستو دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے ان حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات نکلی جن سے ان حضرات صحابہ کرام کی کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو میرے دوستو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ناراض کرنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں, اللہ کے رسول کی جن صحابہ سے اتنی بڑی محبت, ان صحابہ کے بارے میں ہم آج برا بلا کہیں تو میرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ناراض ہوگی, حضور ناراض ہوں گے تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو. تو جن چیزوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے, جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے, ہم ان چیزوں کو اور ان چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں. آخر میں یہی عرض کرنی ہے کہ آج یہ زمانہ جو ہے بہت پرفتن زمانہ ہے. مختلف لوگ آپ کو مختلف باتیں سنائیں گے, ایسی باتیں ہماری تاریخ کی بعض کتابوں میں جھوٹی ایسی باتیں نقل کی گئی جس سے حضرات صحابہ کرام پر گستاخی کا دروازہ کھلتا ہے. میرے دوستوں ان پر یقین نہیں کرنا, ہمیں اپنے علماء کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے, علماء سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور جو ایسے لوگ حضرات صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, ہم نے ان سے جو ہے قانونی طور پر اور علمی طور پر ان کو جو ہے عملی میدان میں شکست دینی ہے. آخر میں
یہ اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں، جن صحابہ کرام کو اللہ کی ذات نے اتنا بڑا نوازا، جن کو اللہ کی ذات نے اتنا بڑا مقام دیا، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام مقدس بارات صحابہ، ہما توفیقی الا باللہ۔